بہت دور نیلے آسمانوں اور سبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کا نام نوران تھا۔ نوران میں ایک عجیب مگر پیارا بچہ رہتا تھا جس کا نام ڈرکو تھا۔ ڈرکو عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ سوال پوچھتا تھا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، سوچتا اور پھر پوچھ بیٹھتا۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ سورج روز کیوں نکلتا ہے؟ ہم سانس کیوں لیتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ اس کی امی اکثر مسکرا کر کہتی، ڈرکو تم تو چلتا پھرتا سوال ہو۔ ڈرکو کا دل ڈرکو کا دل بہت نرم تھا۔ اگر وہ کسی چیونٹی کو پانی میں گرتا دیکھ لیتا تو فوراً اسے بچا لیتا۔ اگر کوئی پرندہ زخمی ہوتا تو وہ اس کے لیے دانہ پانی لے آتا۔ ایک دن ڈرکو اپنے دادا ابو کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا ابو بہت دانا اور نیک انسان تھے۔ ان کی سفید داڑھی اور نرم آواز ڈرکو کو بہت اچھی لگتی تھی۔ ڈرکو نے اچانک پوچھا، دادا ابو، اللہ کون ہے؟ دادا ابو مسکرا دیے، جیسے وہ اس سوال کے منتظر ہی تھے۔ انہوں نے ڈرکو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ ہمارا خالق ہے، وہی جس نے ہمیں، اس دنیا کو، آسمانوں کو اور ہر چیز کو بنایا۔ ڈرکو نے آنکھیں پھیلا لی، لیکن دادا ابو، میں نے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، نظر نہ آنے والا خالق۔ دادا ابو نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرکو، کیا تم ہوا کو دیکھ سکتے ہو؟ ڈرکو نے سر ہلایا، نہیں، لیکن ہوا چلتی محسوس ہوتی ہے۔ دادا ابو بولے، بس اسی طرح اللہ نظر نہیں آتا، مگر اس کی نشانیاں ہر جگہ ہے۔ ڈرکو خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ پہلی رات کا خواب۔ اسی رات ڈرکو نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک روشن وادی میں پایا۔ وہاں نہ اندھیرا تھا، نہ خوف۔ اچانک ایک نورانی آواز آئی، ڈرکو، کیا تم اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہو؟ ڈرکو نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی، میں جاننا چاہتا ہوں۔ روشنی اور تیز ہو گئی اور آواز بولی، پھر سفر شروع کرو، دیکھو، سوچو اور دل سے مان لو۔ ڈرکو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوالوں کا سفر۔ اگلے دن ڈرکو نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کو پہچاننے کا سفر شروع کرے گا۔ وہ سب سے پہلے باغ میں گیا۔ وہاں اس نے ایک ننھا سا بیج دیکھا جو مٹی میں سے نکل رہا تھا۔ ڈرکو نے سوچا، یہ بیج خود تو نہیں جانتا کہ پودا بننا ہے، پھر اسے کس نے سکھایا؟ اس کے دل سے آواز آئی، اللہ نے۔ پرندے کا سبق۔ اچانک ایک چڑیا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ڈرکو نے کہا، تمہیں اڑنا کس نے سکھایا؟ چڑیا نے چونچ ہلائی اور پھڑ پھڑاتی ہوئی آسمان کی طرف اڑ گئی۔ ڈرکو مسکرا دیا، اللہ نے، ضرور اللہ نے۔ دل کی تبدیلی اس دن کے بعد ڈرکو بدلنے لگا۔ وہ اب صرف سوال نہیں پوچھتا تھا، شکر بھی ادا کرتا تھا۔ کھانا ملتا تو کہتا، یا اللہ شکریہ۔ بارش ہوتی تو کہتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ بہت قریب ہے، بہت مہربان ہے۔ ڈرکو اس صبح بہت جلدی جاگ گیا۔ رات کے خواب اور دن بھر کے سوالات اب اس کے دل میں ایک روشن چراغ کی طرح جل رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ آسمان سنہری ہو رہا تھا۔ ڈرکو نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کا سفر اسی دن۔ دادا ابو نے کہا، ڈرکو، آج ہم پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہاڑ نوران شہر سے کچھ دور تھے۔ راستے میں سبز میدان، بہتے نالے اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ ڈرکو نے پہاڑوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت اونچے اور مضبوط تھے۔ ڈرکو نے پوچھا، دادا ابو، اتنے بڑے پہاڑ کس نے کھڑے کیے؟ دادا ابو نے کہا، بیٹا، اللہ نے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں کی طرح بنایا۔ ڈرکو نے پہاڑ کو ہاتھ لگایا۔ وہ سخت تھا، مضبوط تھا۔ اس نے سوچا، میری طاقت تو کچھ بھی نہیں، اللہ کتنا طاقتور ہے۔ خاموش سبق۔ پہاڑوں پر عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ ہوا درختوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ڈرکو نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں خیال آیا، اللہ شور کے بغیر بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ سمندر کا کنارہ۔ شام تک وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ سمندر بہت وسیع تھا، حد نظر تک پھیلا ہوا۔ لہریں آ رہی تھیں اور واپس جا رہی تھیں۔ ڈرکو نے پوچھا، دادا ابو، یہ پانی باہر کیوں نہیں نکل جاتا؟ دادا ابو نے جواب دیا، اللہ نے اس کے لیے حد مقرر کی ہے۔ اللہ ہر چیز کو ایک ترتیب میں رکھتا ہے۔
डरको ने समंदर में एक छोटी मछली को तैरते देखा। वो आज़ाद थी, महफूज थी, रहमान की पहचान। डरको ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आप तो सबका ख्याल रखते हैं, छोटी मछली का भी, मेरे दिल का भी। इसी लम्हे उसे समझ आया कि रहमान का मतलब है वो जो सब पर रहम करता है, बगैर मांगे भी। बारिश शुरू हो गई, न ज्यादा न कम, बस जितनी जरूरत थी। दादा अबू ने मुस्कुराकर कहा, देखा डरको, अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है। बदलता हुआ दिल, डरको का दिल नरम हो गया। अब वो सिर्फ अल्लाह को जान नहीं रहा था, बल्कि महसूस भी कर रहा था। वो जान गया था कि अल्लाह सिर्फ बनाने वाला नहीं, सुनने वाला, समझने वाला और मेहरबान भी है। रात की दुआ। उस रात डरको ने सोते वक्त दुआ की, या अल्लाह, मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे आपकी पहचान अता फरमा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो पुरसुकून नींद सो गया।